برزخ کے بعض حالات یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہا۔ یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت میں سویا رہتا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ برزخ کے بعض حالات اللہ مالک نے ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر بھی دکھائے، اور نبی کا خواب بھی وحی کی اقسام میں سے قسم ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور خواب کے ذریعے جو بات بتائی جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047 سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھ لیتے، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تو ان سے سوال کرتے، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو وہ خواب سناؤ تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ مالک اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی بات بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ کسی کو اچھا خواب آنا یا اس کے لیے کسی اور کو اچھا خواب دکھانا اور خواب کے ذریعے کوئی اشارہ ہو جانا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے خواب کی بنیاد پہ شریعت نہیں بنے گی۔ آج کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر مجھے حکم ہوا کہ یہاں بابا جی کا مزار بنا دو، تو چونکہ خواب اچھے خواب آنا بہت اچھی بات ہے، تو یہ مجھے خواب میں آرڈر ہوا ہے تو میں یہاں پیر جی کی قبر بنا کے بیٹھا ہوں۔ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد نماز پڑھنی ختم کر دو، تم یقین کے مقام پہ پہنچ گئے، تو ہم کہیں گے قرآن اور سنت میں دین محمدی، دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کسی کے خواب کی بنیاد پہ کوئی حلال حرام نہیں ہو سکتا، کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، هل رأى احد منکم رؤیا؟ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ پھر فرماتے ہیں کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، رات کو آنے والے دو میرے پاس آئے، یعنی اللہ مالک کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیے ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے سر پہ ایک بھاری پتھر لے کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر اس کو مارتا، یہ کچلا جاتا، پتھر دور جا کے گرتا، یہ اتنے دیر میں پتھر اٹھا کر لاتا، یہ جو کچلا گیا تھا مٹی ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، یہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا سبحان اللہ، ما ھذا، اللہ پاک ہے، یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے ان دونوں کا؟ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے بڑے عجیب منظر دیکھے ہیں، بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ بولے جس آدمی کا آپ نے سر دیکھا کچلا جا رہا، پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا، اور وہ پتھر سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو رہا، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہا۔ یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت میں سویا رہتا۔
معنی یہ کہ جب اٹھتا تو پھر نماز پڑھتا، وقت پہ سویا رہتا. اس کی یہ کیفیت ہے. فرض نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنے والے کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے سر کو پیسا جا رہا ہے، پتھروں سے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے. ارے بھائی، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو مسجد میں آتا ہی نہیں، جس کا ماتھا خاک آلود اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہی نہیں، زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہی نہیں، بہت کرتا ہے تو کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے، وگرنہ جمعے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. پھر عید کا انتظار ہوتا ہے کہ عید آئے گی تو دوبارہ عیدگاہ میں جائیں گے. اللہ کے لیے سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. قرآن کا علم سیکھا، شریعت کے مسائل کو جانا اور پھر چھوڑ دیا، دنیا کی رنگینی میں ڈوب گیا. قرآن حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اور اس کے سامنے نماز کے درمیان کئی بہانے ہیں. کہیں دنیا کے کھیل و کود ہے، کہیں فکر معاش ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ اور گپ شپ ہے. کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ترک کرنے سے بعد آ جاؤ. جو انسان جمعے کی نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، اس پہ منافقت کا ڈر ہے کہ کہیں نفاق کی مہر نہ لگ جائے. اور ہاں، جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو ساری رات فلمیں دیکھتے میں گزرتی ہے، اور جب ساری رات فلم دیکھتے میں گزریں گے، پھر صبح سوئیں گے تو عصر پہ ہی آنکھ کھلے گی. قرآن کا علم حاصل کیا کہ قرآن میں اللہ مالک زنا سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نور ملا اسے، یہ حکم سنا اس نے، یہ علم حاصل کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود کہتا جی جوانی ہوتی مستانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. قرآن کا احکامات، قرآن کے حکم، قرآن کی باتیں، قرآن کا نور، قرآن کا علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا، ترک کر دیا، اسے سستی میں پڑ گیا. یہ وہ مجرم ہے جس کے سر کو قبر کے اندر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. یہ سزا ہے نماز کو چھوڑنے کی.